بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی اکبر کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور گاؤں میں یہ لوگ بڑی فلاحی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے ایک دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ اس دن کے بعد شمار مچھلیاں آتی تھیں جس دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حلیہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سجدے کا دن، تو نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں، تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کی یہ شیطانی حلیہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضیوں میں مقید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا، تو ان کے دن شکار کرنا پائے گا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر انہوں نے یہودیوں کے 3 گروہ ہو کے، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حلیے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حلیہ بازی ہلا بازی کو مان کر سنچے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں بدل گئی ہیں۔ اب لوگ ان مجموعوں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زور زور روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی، اور یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے مر گیا۔ اور صحیح قول ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اور اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورۃ بقرہ کی اس آیت میں ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم کے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جو بندہ ہے، تو وہ بندر بن گئے۔ اور واقعہ سورۃ اعراف میں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جو وہ ہفتے کے بارے میں ہاتھ سے بڑھتے تھے، جب ہفتے کا دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیر تھی ان کے سامنے آتی، جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، تو اس طرح ہم نے انہیں زماتے تھے۔ اور ان کی بے حکمی کے سبب جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے، تو بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شدید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے انہیں بچا لیا، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے مانیت کے حکم سے سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا ہو جو بندہ ہے، تو وہ بندر بن گئے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی چال بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکام کی نافرمانی کا انجام کتنا برا اور کس قدر حیرتناک ہے، اور خدا کے نبی جنہوں نے بد نصیبوں پر لعنت فرما دی، وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نست و نبود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب اعلیٰ کے اس دل دہلا لینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔
کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلب میں خوف خدا بندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول عز وجل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی پگھنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے، دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و کرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اور میری مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔